الرحیم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 150، 151، 152۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو زور سے بولنا، بری بات کو سب کے سامنے کرنا، سب کے سامنے بولنا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ ہاں مگر جس کے اوپر ظلم ہو جائے تو وہ اپنی فریاد رسی کے لیے جس سے بھی اس کا ظلم ختم ہوتا ہو، ظلم رکتا ہو، ایسے کے سامنے جا کر اپنے اوپر جو اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، اس پر جو بھی تکلیف ہوئی اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے ہیں، بڑے جاننے والے ہیں۔ کون کیا کرتا ہے، کون کیا بولتا ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا نیکی کے بارے میں۔ نیکی چاہے تم ظاہر میں کرو، سب کے سامنے کرو، یا چھپ کر کے کرو، دونوں کی اجازت ہے۔ نیکی میں لمبی فہرست ہے نیکیوں کی، اسے سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، سب چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چھپا کر نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اجازت دکھا کر کرنے کی بھی ہے۔ اب 5 وقت کی نماز ہم دکھا کر تو کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی دماغ والے ہیں، کیا ہے اصل تہجد کی نماز کسے بھی معلوم ہوتا ہے، خالی اللہ کچھ معلوم ہونے کا بول کر فجر کی نماز کچھ نہیں آتے ہو، بولتے کیا ہے وہ سب دکھتا ہے، مسجد میں گئے تو سب دیکھتے ہیں، ہمارا عبادت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم آتا۔ ایسے بھی دماغ والے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، سمجھ رہے؟ یہاں تو دکھانا فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مختلف، سمجھ رہے؟ تو نیکی خیر کے کام کو ظاہر کرو یا چھپا کر کرو، اور تمہارے اوپر جو برائی ہوتی ہو، تکلیف تمہیں کوئی پہنچاتا ہو تو اس کو اگر تم نے معاف کر دیا، بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے لیکن معاف کر دیا تو اچھا ہے۔ بدلہ لینے میں احتیاط برتنا پڑتا ہے، جتنا اس نے تکلیف دی اتنی تکلیف یہ بھی پہنچا سکتا ہے، اس سے ذرا بھی 1% بھی زیادہ ہو گیا تو خود ظالم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر برائی کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ بڑے ہی معاف کرنے والے، بڑی قدرت والے، کیا نہیں ملا تو بھی اللہ کی طرف سے معافی تو تمہیں پکا ملے گی۔ یہ تو پچھلی آیت میں کہا گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ ان کی ایک بری عادت کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب ان کی عادت اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے مسلمانوں کو بھی کیا کیا ہے، ترغیب دیا ہے۔ اور مسلمان کون ہے اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں بھید بھاؤ کرتے تھے، تفریق کرتے تھے کہ بعض کو مانتے بعض کا انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پکے کافر ہیں، ان کے بارے میں شک مت کرو۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسلہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کریں، فرق کریں، جسے میں نے کہا بھید بھاؤ۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ،
کہ بعض انبیاء کو تو ہم مانیں گے، بعض انبیاء کو ہم نہیں مانیں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، یہی ہے بھید بھاؤ، یہی ہے تفریق کہ بعض نبیوں کو ماننا، بعض نبیوں کو نہیں ماننا، یہ کفر۔ یہودی کیا کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ عیسائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو نہیں مانتے۔ تو ان کا اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے تفریق کیا ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا تمام نبیوں کے انکار کے برابر ہے۔ آپ اس کو ایسا نہیں بول سکتے نہیں 1% ذرا کم، 99% تو برابر ہے نا، چلو وہ ایمان والا، نہ، یہ کفر ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین۔ کہ قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، قوم سمود نے رسولوں کا انکار کیا، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا، قوم لوط نے رسولوں کا انکار کیا۔ جس قوم کے پاس بھی اللہ نے نبی بھیجے، ایک ہی نبی بھیجا نا، ایک قوم کے پاس ایک نبی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اس قوم نے نبیوں کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، انہوں نے تو ایک ہی نبی کا انکار کیا۔ قوم عاد ہے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار، قوم سمود ہے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار، قوم لوط ہے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا، تمام نبیوں کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ تو اس کی تفسیر میں آپ نے سنا ہے ایک رسول ایک نبی کا انکار کرنا ہے تمام نبیوں کے انکار کرنے کے برابر۔ کیوں؟ کیونکہ تمام نبیوں کا مشن ایک ہی ہے، تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے، تمام نبیوں کا دین ایک ہی ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کے انکار کے برابر ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ آپ بولیں گے قرآن جھوٹ بول رہا ہے قرآن جھوٹ نہیں بولتا، حقیقت بیان کرتا ہے۔ جبکہ انہوں نے ایک رسول کا انکار کیا نا، تو تمام رسولوں کا انکار کرنا اللہ نے فرمایا۔ کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کہ ایک نبی کا انکار کرنا تمام نبیوں کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر، نصرانیوں کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو یہ تفریق کر رہے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک راستہ بنائے، ایک الگ راستہ، ایک الگ دین، ایک الگ کیا ہے نظریہ۔ فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ تو پکے کافر ہیں، شک مت کرو اس بارے میں۔ نہیں باقی سب تو کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں نا، اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان، جنت جہنم پر سب پر ایمان ہے، خالی ایک نبی کا انکار کرنے میں کیا جاتا ہے، چلو سب 99% تو پاس ہے نا، چلو اس کو پاس کر دو۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے فرمایا ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ مت کرو ان لوگوں کے کافر ہونے کے بارے میں، کہ پکے کافر ہیں۔ سمجھ رہے؟ اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایمان، جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا تو کیا ہو جاتا ہے آدمی؟ کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں 99% تو ایمان رکھتا ہے نا، یہ 1% پر ایمان نہیں ہے نا، چلے گا نہیں کسی ایک کا انکار کرنے سے پورا۔ سمجھ رہے؟ ہاں، میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے لیکن ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ سب پر ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا مسلمان تو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ رسول کہتے ہیں جمع پلورل کا صیغہ ہے، رسول نہیں۔ رسول بولے تو ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، ان کے ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ رسول ہی، تب جا کر کے وہ ایمان والے ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مانتے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں؟ باقی نبیوں کے ہم نہیں مانتے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ، یہ ہے ہمارا اسلام، سمجھ رہے؟ سارے نبیوں پر ایمان لانا۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا مسلمان، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں۔ نصرانیوں سے اس کی بنتی نہیں ہے، کرسچنوں سے اس کی بنتی نہیں ہے۔ کرسچنوں سے بغض کے چکر میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ ایسے بھی پاگل لوگ ہوتے ہیں، کرسچن بولے تو ان کو ہوتا نہیں سمجھے، تو کرسچن کو نہیں ہوتا، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تم کو کیا کیا ہے؟ ان سے کیوں بغض؟ کسی ایک نبی سے بغض رکھنا بھی آدمی کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا۔ سورہ بقرہ میں ہے جی، لا نفرق بین احد من رسول، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسول۔ اس میں ہے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، سب پر ایمان۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے بولتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول، رسولوں میں کسی کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، جتنے بھی رسول آئے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی میں، ابھی 2 صفحے کے بعد آ رہا، رسلا قد قصصناہم علیک ورسلا لم نقصصہم علیک۔ فرمایا کچھ رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کا نام ذکر کیا، ان کا حال ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں ہم نے بتایا ہے، اور بہت سارے رسولوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے، بہت سارے رسولوں کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا ہے، ان کا نام بھی ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ سب پر ایمان لانا، جن کا ذکر کیا ان کا بھی، اور جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ان کا بھی، ان پر بھی ایمان، سمجھ رہے؟ تو ہمارا کیا ہوتا ہے عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، سمجھ رہے؟ کسی ایک نبی کو بھی نہیں، ان کو نہیں مانتا میں بولے تو آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسے یاد رکھیں، یہ قرآن کا بتایا ہوا نظریہ ہے، اس نظریے کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ ایسا پاکیزہ اسلام ہے، ان کے درمیان جاؤ تو ان میں بھید بھاؤ ہے، مسلمانوں میں بھید بھاؤ نہیں، مسلمان سارے نبیوں پر۔ وہ یہودی جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ مسلمان محبت کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ کرسچن لوگ جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کے قرآن پر کیا ایمان لایا ہے، اور ہمیں چلیں گے بھی ان کے ہی طریقے پر، اور ان کے لائی ہوئی شریعت پر چلیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ماننا سب کو مانے، ماننا الگ ہے، چلنا الگ ہے، سمجھ رہے؟ تو والذین آمنوا باللہ ورسلہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے درمیان میں انہوں نے فرق نہیں کیا۔ یہ ایمان والا، یہ ایمان والے کی شان ہے کہ نبیوں میں سے، رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں بھی انہوں نے تفریق نہیں کی، بھید بھاؤ نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کہ بعض کو مانا، بعض کو نہیں مانا، ایسا نہیں، سب کو مانتے، سارے نبیوں کو مانتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جن کا نبی ہونا ہم کو معلوم نہیں اس کو بھی نبی مانے، جیسے کہ وہ ضروری نہیں۔ اب اگر کوئی بولتا ہے رام چندر جی، کرشن چندر جی، فلاں بدھ، یہ سب نبی تھے ایک زمانے میں، پروف ہے؟ پروف ہے نہیں ہے نا، تو پھر ضروری نہیں ہے ان کو نبی ماننا۔ ہم کیا بولیں گے؟ اللہ نے جن کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے۔ اب یہ خاص ان کا نام لے کر یہ بھی نبی ہو سکتے، کس کو معلوم؟ ہم کو معلوم نہیں نا، اتھینٹک نہیں ہے، تو پھر کائے کے لیے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب کون کون ہے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو ان کا تو نام لے کر ہم کیا بولیں گے، جن کا ذکر نہیں کیا ہے ان کے بارے میں بس اتنا بولیں گے کہ اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں،
نہیں ہو سکتا انہوں بھی نبی ہوں، چلو ہاں ایسا زمانہ ہے ابھی سمجھ رہے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا بھی کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا ہو بھی سکتا ہے بھائی، لیکن اتھینٹک نہیں ہے نا، سمجھ رہے، تو ان کا قصہ کہانی سنے تو ایسا لگتا نہیں کہ انہوں نے بھی لگتا ہے ایسا، تو بیوی کو جا کر کے 14 سال ونواس لگتا ہے ایسا، نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دور دور سے بھی لگتا نہیں، نبی ایسے ہوتے ہیں۔ خیر، تو جن کا ذکر کیا ہے ان کا، تو جن کا ذکر نہیں کیا ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کے درمیان میں وہ فرق نہیں کرتے، بھید بھاؤ نہیں کرتے، سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ عطا کریں گے، ان قریب ان کا اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دیں گے، ان کا بدلہ، ایمان لائے ہو، اس کے تقاضے پر چلے، بہت بڑا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنت دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے، بڑے ہی مہربان ہیں۔ ایمان والا چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، کبھی کبھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی بخشش نہیں تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے تم گناہ کرتے ہو نا، سب پر اگر پکڑنے پہ تو تم جی بھی نہیں سکتے، دھرتی پہ تم نہیں رہ سکتے۔ بہت سارے گناہوں کو اللہ کیا کر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے بہت گناہ ان کے اوپر پکڑ کرتے اللہ تعالیٰ، ان کی آزمائش کرتے، عذاب دیتے، کوئی سزا دیتے، کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے، سمجھ رہے؟ جو بھی آتا ہے نا ہمارے گناہوں کے پاداش میں آتا ہے، ورنہ بہت سارے گناہوں کو تو اللہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ نے فرمایا تم پہ اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، باقی بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، کثیر کے معنی زیادہ، بہت سارے گناہوں کو اللہ اسے نظر انداز کر دیتے، چلو بندہ ہے میرا، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، مہربانی۔ آپ کچھ بولو نا، کتنے لوگ آج بھی دنیا میں اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے، پھر بھی اللہ کھلا رہے پلا رہے، یہ اس میں بھی ایمان والا کتنے، غیروں کو تو چھوڑو، ان کو تو جنت ہے دنیا، ایمان والے کتنے ایسے نہیں، کتنا گناہ کرتے، کیا کرتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد زندگی بدل گئی، پھر سارے گناہ معاف ہو گئے نا، پچھلا سارا جو انجوائے کیا اس نے اللہ سب معاف کر دیتے، اللہ بخش، کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ، انہیں پہلے ایسا کرتا تھا نا ویسا کرتا تھا، تو کائی کو سے ایسا کریا، اسے کائی کو اتنا دیا، ہم پوچھنے والے کون ہیں؟ وہ بخشنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے، پکڑنے پہ آئے تو اللہ ہی بچائے، ان بطش ربک لشدید۔ تو وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ تو اس سے سبق ہمارے کو کیا ملا؟ ہمیں یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح نہیں بننا، بعض کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، بلکہ تمام نبیوں کو ماننا، یہی ایمان والے کی شان ہے۔ کسی سے بغض، عداوت ہمارے کو اس پر آمدہ نہ کرے کہ بعض کو مان رہے، بعض کو نہیں مان رہے، نہیں، پورے احترام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، پورے احترام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، پورے احترام کے ساتھ ہم تمام نبیوں کا ذکر کریں گے، علیہ السلام کے بغیر ان کا نام ہی نہیں لیں۔ کیا بولتے آپ؟ کسی نبی کا بھی نام آئے فوراً علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ان کے اوپر، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ اب رام کے بارے میں تو نہیں معلوم نا، تو وہاں رام علیہ السلام بولنے کا نہیں معلوم نا، معلوم نہیں کئی جن کا نام اللہ نے ذکر کیا قرآن، ان کا ہم کیا کریں گے؟ حزقیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ نبیوں کا ذکر بعض حدیثوں میں بھی ہے، بعض نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں تو حدیث میں ہے، مانیں گے اسے علیہ السلام بولیں گے۔ باقی جس کے بارے میں قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں مجملاً ایمان ہے کہ جن کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا